پاکستان کے 4 صوبوں میں سے بلوچستان رقبہ کے لحاظ سے سب سے بڑا لیکن آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ ہے۔ اس خطے سے تعلق رکھنے والی ایک لوک کہانی ایسے بیان کی جاتی ہے کہ ایک بلوچ عورت کا کچھ ماہ کا اکلوتا ننھا سا بچہ مر جاتا ہے۔ اس کا شوہر اپنے کاروبار کے سلسلے میں اس عورت اور گھر سے دور رہتا ہے۔ اس عورت جس کی گود میں ننھا سا بچہ کھیلتا رہتا تھا، اس کی گود بچے کی عادی ہوتی ہے، لیکن اس کے مرنے سے اس کی گود سونی ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے اس بچے کو ہر وقت یاد کر کر کے نیم پاگل سی ہو جاتی ہے۔ جب بچے کی یاد اور غم اس کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے تو وہ اپنے بچے جیسا ایک مٹی کا پتلا یعنی بابا بناتی ہے اور اس کو ہی اپنا بیٹا جان کر اس سے باتیں کرتی ہے، اس سے لاڈ کرتی ہے۔ جس طرح کسی بندریا کا کوئی بچہ مر جاتا ہے تو وہ کافی عرصہ اپنے اس مردہ بچے کو سینے سے چمٹائے رکھتی ہے، اسی طرح یہ عورت بھی کافی عرصہ اس سانس میں مٹی کے اس پتلے کو سینے سے چپٹائے رکھتی ہے کہ شاید اس پتلے میں جان پڑ جائے۔ ایک پنجابی شاعر نے اس عورت کے جذبات، احساسات اور اس کی گود کے سونے پن کو، اس کی تنہائی اور غم کو ایک گیت یا نظم کی شکل اس طرح دی ہے۔ مٹی دا بابا میں بنانی ہاں، وے چگا پانی ہاں تے اتے دینی ہاں کھیسی، نہ رو مٹی دیا باویا وے تیرا پیو پردیسی۔ یعنی میں اپنے بیٹے جیسا ایک پتلا بناتی ہوں، اس کو چگا یعنی کرتی چھوٹی قمیض پہناتی ہوں، پھر اس کے بعد اس کو کھیسی دیتی ہوں۔ چھوٹے بچے کو جب کوئی ماں گود میں لے کر ہلکا ہلکا جھولا دیتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ غنودگی یعنی سونے لگتا ہے۔ جب وہ سو جاتا ہے تو ماں پھر اس کو اپنی گود سے ہٹا کر بستر پر لٹاتی ہے اور اس کے اوپر کھیسی ڈال دیتی ہے۔ کھیسی یعنی کہ چھوٹا کھیس، کمبل سے ذرا کم گرم اور چادر سے ذرا موٹا، تو اس کے اوپر کھیسی ڈال دیتی ہے تاکہ اس کو ٹھنڈ سردی نہ لگے اور وہ آرام سے سوتا رہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ یہ سارا پروسیجر میں کرتی ہوں، مٹی دا باوا میں بنانی ہاں، وہ چگا پانی ہاں تے اتے دینی ہاں کھیسی، نہ رو مٹی دیا باوے۔ پھر جب وہ روتا ہے تو وہ پھر اس کو کہتی ہے کہ مجھے تنگ نہ کرو، نہ رو، کیونکہ تیرا باپ ادھر نہیں ہے، وہ پردیس میں ہے۔ اس کے بعد اگلا پیرا ہے، مٹی دا باوا نہیں بولدا وہ نہیں چالدا وہ نہیں دیندا اے ہنگارا، نہ رو مٹی دیا باویا وہ تیرا پیو بنجارا۔ ظاہر ہے وہ پتلا جو ہے جو وہ بناتی ہے عورت بے جان ہوتا ہے، وہ جو اس سے باتیں کرتی ہے، لاڈ کرتی ہے، تو وہ آگے سے اس کو کوئی رسپانس، رد عمل نہیں ملتا، تو وہ پھر سٹ پٹا کر کہتی ہے مٹی دا باوا نہیں بولدا، یہ نہیں بول رہا، وہ نہیں چالدا، یہ کوئی حرکت نہیں کر رہا، وہ نہیں دیندا ہے ہنگارا۔ ہنگارا بڑا اچھا لفظ ہے۔ جب کوئی ماں یا باپ اپنے چھوٹے بچے سے لاڈ پیار کرتا ہے، جو بول نہیں سکتا، چند ماہ کا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ بچہ رسپانس دیتا ہے، گونگا کرتا ہے، اور اس کے جو چہرہ ہے، اس کے جو تاثرات ہیں، آنکھیں، دوسرا وہ ہوں ہاں گونگا، یہ سب وہ جو کرتا ہے رسپانس، تو ظاہر ہے وہ بے جان مٹی کا پتلا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ یہ نہیں دینا ہے ہنگارا، یہ آگے سے جو میں لاڈ کرتی ہوں آگے سے رسپانس نہیں کرتا۔ پھر وہ کہتی ہے نہ رو مٹی دیا باویا وہ تیرا پیو بنجارا، کہ مجھے تنگ نہ کرو، تیرا باپ ادھر نہیں ہے، وہ بنجارا ہے۔ بنجارا یعنی بنجارا، گاؤں گاؤں، گلی گلی، نگر نگر سودا بیچنے والا۔ اس کے آگے جو پیرا ہے وہ ایک بڑے ہی خوبصورت عکاسی کی گئی ہے۔ جن عورتوں کے بچے نہیں ہوتے، بانجھ ہوتی ہیں، وہ جب دوسری عورتوں کو دیکھتی ہیں اپنے بچوں سے لاڈ پیار کرتے تو وہ فطری طور پر ایک حسد کا شکار ہو جاتی ہیں، جلابہ۔ تو اس کو بڑی خوبصورت عکاسی کی ہے۔ کہتے ہیں جی میرے جیاں لکھ گوریاں وہ کنی ڈوریاں وہ گودی بال ہنڈولے، ہس ہس دیندیاں لوریاں تے میرے لڑن سپولے۔
میرے جیسی لاکھ عورتیں جو کہ کانوں سے بہری. ایک تو ہوتا ہے ڈیف بہرا پیدائشی، یعنی کہ جس کو کچھ سنائی نہیں دیتا، اور ایک بہرا وہ ہوتا ہے جو کہ اپنے کسی کام پر اتنی توجہ دے رہا ہوتا ہے کہ اسے دائیں بائیں سنائی نہیں دیتا. تو اس سینس میں یہ کہا گیا ہے کہ میری جیسی لاکھوں عورتیں اپنی گود میں بال ہنڈولے، بال ان کو جھولا دے رہی ہیں اور ان سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہیں، اور ان کو کچھ دائیں بائیں کی خبر نہیں ہے. وہ اپنے بچے سے لاڈ میں اتنی محو ہیں، اتنی ڈوبی ہوئی ہیں کہ ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ان کے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے. تو یہ سارا جب میں منظر دیکھتی ہوں تو میرے لڑن سپولے، میرے سینے پر مارے حسد کے سانپ لوٹنے لگتے ہیں. سینے پر سانپ لوٹنا محاورہ بھی ہے. بہرحال جی یہ بڑی خوبصورت عکاسی کی گئی ہے. یہ جو نظم ہے یہ ایک گیت کی شکل میں بہت سے گلوکاروں نے گائی ہے، بڑی خوبصورت. سب سے پہلے چترا سنگھ نے ایک پنجابی فلم تھی دیوا بلے ساری رات، اس میں بولی تھی، یہ لوری گائی تھی. اس کے بعد جگجیت سنگھ نے اپنے ملک سے باہر بھی اور ملک کے اندر بھی جب بھی کوئی پروگرام ہوا ہے تو اس کی بڑی فرمائش آئی ہے. اداکارہ دپتی نول نے بھی بڑی اچھی یہ لوری گائی ہوئی ہے. یہ جو آپ کے سامنے سکرین پہ، آپ اس کو یوٹیوب پہ سرچ کر کے یا اس جو چینل ہے اس کو دیکھ کے یہ سن سکتے ہیں. استاد شجاعت حسین خان نے بھی یہ بڑی خوبصورت گائی ہوئی ہے. اور یہ آپ اس پس منظر میں آپ اس کو سنیں گے جو میں نے بیان کیا ہے تو آپ کو بڑا ایک عجیب سا احساس ہوگا، بڑا اچھا لگے گا. یہ جو نظم تھی، یہ جو خوبصورت الفاظ تھے، یہ تھے جناب شیو کمار بٹالوی کے. شیو کمار بٹالوی کون تھے؟ آئیے ان کی شخصیت اور فن پر کچھ مزید بات کرتے ہیں. جناب شیو کمار بٹالوی 23 جولائی 1936 کو بڑا پنڈ میں پیدا ہوئے. یہ بڑا پنڈ ضلع سیالکوٹ اور تحصیل شکرگڑھ جو کہ اب پاکستان میں ہے اس میں ہے، اور یہ اس وقت بڑا پنڈ لوٹیاں کہلاتا تھا. اب بھی یہ بڑا پنڈ کہلاتا ہے، لیکن اب یہ بڑا پنڈ جرپال کہلاتا ہے. میرا تعلق بھی سیالکوٹ شہر سے ہے. اس حساب سے میرا اور شیو کا دھرتی کا ایک مشترکہ سانجھا رشتہ بنتا ہے. میں کوشش کروں گا کہ کبھی وقت نکال کر بڑا پنڈ جاؤں اور وہاں کی بھی ویڈیو بناؤں. جب یہ مشن مکمل ہوگا تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک ضرور دوں گا. کچھ دوستوں نے بڑا پنڈ کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی ہوئی ہے یوٹیوب پر، آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. شیو کے والد پنڈت کرشن گوپال تحصیلدار تھے، جبکہ والدہ شانتی دیوی ہاؤس وائف یعنی ایک گھریلو عورت تھی. 1947 میں جب یہ ملک تقسیم ہوا تو یہ خاندان پھر ضلع گرداسپور کے شہر بٹالہ میں شفٹ ہو گیا. اس وقت شیو کی عمر 11 سال کی تھی. بٹالہ کی نسبت ہی سے شیو کو شیو کمار بٹالوی کہا جاتا ہے. شیو کمار شروع ہی سے عام بچوں کے برعکس کھیل کود سے دور اور تنہائی پسند تھے. گھر سے غائب ہو جاتے، گھر والے ڈھونڈنے نکلتے تو شیو کو کسی تالاب کے کنارے، مندر یا کسی خاموش سنسان جگہ پر غور و فکر میں مبتلا دیکھا جاتا. یعنی شعر و شاعری کے جراثیم شروع ہی سے شیو میں موجود تھے، یا یوں کہیے کہ ان کا رجحان شروع ہی سے اس طرف تھا. 1960 میں شیو کمار کی پہلی کتاب پیڑاں دا پراگا منظر عام پر آئی تھی، اور اس کی ایک نظم پیڑاں دا پراگا، اس کی بات کرتے ہیں. شیو کمار کی کافی نظموں میں بڑی دلچسپ تشبیہات اور استعاروں کو استعمال کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی شاعری منفرد تو ہو گئی، لیکن ان کی شاعری کو سمجھنا ذرا مشکل ہے، لیکن جب سمجھ آ جائے تو بڑا لطف آتا ہے. تینوں دیواں ہنجواں دا پاڑا نی پیڑاں دا پراگا پندے، پٹھی والی اے نی چمبے دی اے ڈالی اے، دکھاں دا پراگا پندے. سب سے پہلے لفظ پاڑا کی بات کرتے ہیں. پاڑا کے ویسے لغوی میں نے کرایہ مزدوری وغیرہ کے ہیں، لیکن یہاں پاڑا اسپیسیفک یعنی مخصوص معنی میں استعمال ہوا ہے، جس کے لیے آپ کو 1960 کے زمانے میں لیے چلتے ہیں. دوڑ پیچھے کی طرف،
اے گردش ایام تو۔ یہ کتاب 1960 میں چھپی تھی اور ظاہر ہے یہ نظم بھی اسی زمانے یا اس سے 1-2 سال قبل لکھی گئی ہوگی۔ 1960 میں میری عمر 4 سال کی تھی۔ جو زمانہ اس وقت تھا، جو کلچر تھا اور جو الفاظ اس وقت استعمال ہوتے تھے، ان میں سے اب 62 سال بعد کافی زیادہ الفاظ تو متروک ہو گئے ہیں، ماحول میں بہت زیادہ تبدیلی آ گئی ہے۔ تقسیم کو تقریباً 13 سال ہو گئے تھے، لیکن دونوں ممالک کا، خصوصاً مشرقی پنجاب جو کہ انڈیا کا علاقہ کہلاتا ہے اور مغربی پنجاب جو پاکستان میں تھا، ماحول اور کلچر ایک ہی تھا۔ اس وقت کے کئی پنجابی کے الفاظ جو ہم بہت زیادہ بولتے تھے یا ہمارے استعمال میں ہوتے تھے، وہ اب متروک یعنی ختم ہو چکے ہیں۔ مثلاً پہاڑا، چونگا، پنکٹ وغیرہ۔ ہمارے گھر میں گندم، ہماری آبائی زمین جو کہ گجرات جلال پور جٹا میں ایک گاؤں تھا کانگ بڈھا، وہاں سے آتی تھی اور ہم یہ چکی سے پسواتے تھے۔ پڑولے میں کنک پڑی ہوتی تھی تو ہر مہینے تو چکی سے مزدور آتا، وہ دانے نکالتا اور پسوا کر مزدوری لے کر ہمیں دے دیتا۔ گھر میں ہی روٹیاں پکتی تھیں، لیکن دل کرتا تھا ہر دوسرے تیسرے دن کے تندور کی روٹی کھائی جائے۔ آج کل تو گیس کے تندور ہیں، پیسے لے کر وہ روٹیاں دیتے ہیں، لیکن اس زمانے میں گھر سے آٹا لے جا کر روٹیاں لگوانے کا دستور تھا۔ ہر محلے 2 محلے میں ایک تندور ہوتا تھا جو کہ لکڑیاں یا اپلے جو ہوتے ہیں ان سے وہ گرم کیا جاتا تھا۔ والدہ ہماری پیڑے بنا دیتی تھی، 10-12 پیڑے ہوتے تھے تو اس کے ساتھ 3-4 الگ پیڑے ہوتے تھے، اس کو ہم پہاڑا کہتے تھے۔ جب ہم تندور پر جاتے تو وہ 3-4 پیڑے جو ہوتے تھے تو وہ پوچھتا تھا پیسے دینے ہیں یا پہاڑا، تو اکثر لوگ وہ پہاڑا ہی دیتے تھے۔ وہ 3-4 جو ہوتے تھے پیڑے، وہ اس کی مزدوری ہوتی تھی، اس کے عوض وہ ہمیں تندور میں روٹیاں لگا دیتا تھا، اور جو لوگ اس سے پھر روٹی خریدتے تھے پیسوں سے، وہ یہی جو پہاڑوں کا آٹا ہوتا تھا وہ لگا کر ان کو دے دیتا تھا۔ یہ کلچر جا کے کوئی 15-20 سال بعد تبدیل ہوا، اور ایسا تبدیل ہوا ہے کہ اب یہ لوگ اب کوئی بھی روٹیاں نہیں لگا کے دیتا۔ ایک دن میں نے اپنے بیٹے سے کہا، ویسے یاد آیا تو میں نے اس سے کہا کہ جاؤ یہ 3-4 لے جاؤ، یہ پہاڑا ہو گیا یہ روٹیاں، اس سے کہنا یہ لگا دے۔ وہ کہتا ہے جی نہیں جی مجھے شرم آتی ہے، لوگ کیا کہیں گے آس پاس، آپ پیسے دیں۔ اول تو وہ روٹیاں اب وہ نہیں لگاتے، وہ کہتے ہیں جی یہ جو ہمارا آٹا ہے وہ شاید مکس کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، یہ وہ نیچے گر جاتی ہے روٹی۔ تو بہرحال میں نے کہا نہیں تم جاؤ، کہتا نہیں مجھے شرم آئے گی، لوگ کیا کہیں گے۔ ایک تو لوگوں کی بڑی مصیبت ہے جی، ہر وقت کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں۔ بہرحال جی مجھے چونکہ وہ ایک تجسس تھا کہ اب کیا، میں گیا تو میں نے جا کے کہا کہ یار یہ روٹیاں لگا دو، یہ تمہارا پہاڑا۔ بڑا حیران ہوا، کہتا جی یہ نہیں جی اول تو ہم لگاتے نہیں ہیں۔ 1-2 روٹی لگائی تو وہ گر گئی، وہ ہمارا پتہ نہیں آٹا خالص تھا یا کیا تھا یا انہوں نے کیا ڈالا ہوا تھا، اس کی روٹی صحیح تھی۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ اب وہ گیس تھی، گیس کے چولہے ہیں، گیس کے تندور ہیں، جو ہمارے زمانے میں، جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، بڑی مہک آتی تھی روٹیوں سے، وہ اس میں لکڑی کی، کوئلے کی، وہ اپلوں کی سوندھی بڑی خوشبو تھی۔ بہرحال جی وہ میں واپس لے آیا، وہ اور آس پاس وہ واقعی لوگ دیکھ رہے تھے، وہ سوچ رہے تھے یہ پتہ نہیں کیسا آدمی ہے۔ تو یہ تھا پہاڑا۔ اسی زمانے میں ایک اور لفظ چونگا۔ چونگا یہ ہوتا تھا کہ عام دکاندار سے، یہ جو بڑے بڑے مال اب آ گئے ہیں وہ تو نہیں ہوتے تھے، نہ ہی بڑی بڑی دکانیں، ہر جگہ چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں۔ تو کریانے کی دکانوں، زیادہ تر سودا تو کریانے والوں کو سے ہی ہوتا تھا، تو انہوں نے نا ایک لفافے میں کچھ ریوڑیاں یا کچھ چھوٹی موٹی کچھ سینگڑیاں ہوتی تھیں وہ رکھی ہوتی تھی۔ جو بچہ اسے سودا لیتا تو وہ اس کو بطور انعام یا آنا جو بھی ہے وہ 1 ریوڑی 2 ریوڑی دے دیتے، اس کو چونگا کہتے تھے۔ اور یہ ہمیں کوئی شرم نہیں آتی تھی چونگا مانگتے، تو ہم نے والدہ نے کوئی چیز منگوانی، بڑے دوڑ کے جانا، جا کے نا بھائی یہ چیز دے دو، اس نے دے دینی۔ ساتھ اگر وہ بھول جاتا یا مصروف ہوتا کسی اور گاہک سے بات کرتے تو کہتے چونگا، پھر اس نے وہ 1 ریوڑی یا 1 سینگڑی دے دینی۔ اسی طرح، اور یہ وہ اس لیے کرتے تھے تاکہ بچے لالچ میں وہ اس کی دکان پہ آئیں، وہ ہر دکاندار نے رکھی ہوتی تھی، اور ہمیں پتہ تھا کہ کس دکاندار نے ہمیں زیادہ چونگا دینا ہے یا زیادہ اچھی چیز ہے اس کے پاس، تو ہم 2-3-4 دکانیں چھوڑ کے اس کے پاس جاتے، لمبا چکر کاٹتے۔ تو یہ ہو گیا چونگا
اس زمانے کی جو چیزیں تھی کھانے والی، وہ گٹا، گچک، ریوڑیاں، سینگڑیاں، وہ اس قسم کی ہوتی تھی۔ اشاری نظام تو نہیں تھا۔ روپے میں 16 آنے ہوتے تھے، اور 16 آنے محاورہ بھی ایسے ہی ہے جی، 16 آنے کھری بات، 16 آنے سچ ہے۔ پھر آنے کے آگے 4 پیسے ہوتے تھے۔ وہ پیسوں میں ایک موری والا پیسہ بھی ہوتا تھا، وہ مجھے جیب خرچ 1 پیسہ ملا کرتا تھا، اور 1 پیسے میں بہت سی چیزیں آ جاتی تھیں، کھیر، ریوڑیاں، مونگ پھلی، یہ عام چیزیں تھیں، اور یہ ساری چیزیں طاقت والی تھیں۔ آج جو بچے ہیں 100 روپے کی چاکلیٹ ہوتی ہے، اور عجیب سی وہ سویٹس ہیں، دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ تو اس زمانے کی جو چیزیں تھیں وہ کافی اچھی اور صحت والی تھیں۔ اس کے علاوہ جو گیمیں تھیں اس وقت، کھیل تھے، اب تو یہ بیٹھے ہوتے ہیں بچے سارے لیپ ٹاپ لے کے یا یہ موبائل لے کے، اور اسی میں پھر وہ آرڈر بھی کر دیتے ہیں جی، گھر میں وہ چیز بھی آ جاتی ہے، برگر آ جاتی ہیں۔ اس زمانے میں برگر یا پیزا وغیرہ تو بالکل نہیں تھا، تصور بھی نہیں تھا۔ عورتیں ڈرامہ دیکھ رہی ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ وہ پیزے کھا رہی ہوتی ہیں، موٹی ہو جاتی ہیں۔ پوری دنیا میں یہ مسئلہ ہے، شوگر بڑھ گئی ہے، بیماریاں بڑھ گئی ہیں۔ اور لیکن اس زمانے میں چونکہ یہ گیمیں بھی اس قسم کی ہوتی تھیں جو کہ اب ختم ہے، چکیاں ہوتی تھیں، وہ لٹو، گیڑیاں ہوتی تھی، لکڑی کی کوئی گیم تھی، وہ مارتے تھے، لائن کے پار چلی جاتی تھی جو، پھر اس کی گیڑی ہو جاتی تھی، بنٹے، گلی ڈنڈا۔ یہ بڑی وہ دور تھا انڈیا اور پاکستان دونوں پنجابوں کا، لیکن اب وہ تو ختم ہو گیا، بالکل ہی چینج ہو گیا۔ لیکن میں ماحول بتا رہا ہوں شیو کمار بٹالوی کے، جو ہمارا بچپن تھا اور ان کا لڑکپن یہ تھا۔ ایک اور جو لفظ تھا اس وقت جو بولا جاتا تھا، پن کٹ۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ 1 روپے میں 16 آنے ہوتے تھے، تو اول تو نوٹ ہی محض 100 سے بڑا تو نوٹ نہیں ہوتا تھا۔ پن کٹ کی بڑی چینج، یعنی کہ جو جس کو آج کل چینج کہتے ہیں، کہ گھر میں اگر کسی کو ضرورت ہے، کوئی 10 روپے کا چینج چاہیے تو اس کو ہم پن کٹ بولتے تھے۔ تو پھر جانا، پہلے پتہ کرنا، اکثر دکانوں کے پاس نہیں ہوتا تھا، پھر کریانے والوں سے مل جاتا تھا جو ہمارے واقف تھے، تو 10 کے پھر اس نے کچھ نوٹ دینے روپے والے، یا اگر 5 روپے کا نوٹ ہے تو کچھ سکے چاہیے ہمیں، تو 8 آنے ہوتی تھی، 8 آنے، 4 آنے۔ تو مزے کی بات ہے کہ جب ہم پن کٹ لیتے تھے تو ساتھ پھر ہمیں چونگا، اگر وہ بھول جاتا تھا تو ہم کہتے تھے بھئی چونگا، تو وہ پھر ہنستے ہوئے کہ اس نے سودا تو لیا نہیں ہے بلکہ الٹا ہمیں مصیبت ڈال رہی ہے۔ تو لیکن اچھے لوگ تھے، وہ پھر بھی چونگا دے دیتے تھے۔ تو یہ زمانہ تھا۔ آپ کو پہاڑا کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا جی، کچھ بات ہو جائے مائی بٹی والی کی۔ شیو کمار بٹالوی یا ہمارے بچپن کی یادگار مائی بٹی والی بھی ہے۔ ہر گاؤں میں ایک مائی بٹی والی بھی ہوتی تھی، جو عموماً سپہر 3-4 بجے اپنی دکانداری یعنی بٹی گرم کرتی تھی۔ مٹی کے بنے ہوئے بڑے چولہے کے اوپر ایک کڑاہی جس میں ریت ہوتی تھی، کماد کی سوکھی چھال جسے چھوئی کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ بیلنے میں بیلے ہوئے گنے کا سوکھا پھوک، سوکھی جاڑیاں، سوکھے پتے، یہ سب بٹی میں بطور ایندھن استعمال ہوتے تھے۔ آگ جلائی جاتی اور کڑاہی میں رکھی ریت جب گرم ہوتی تو بٹیارن یعنی بٹی والی مائی مکئی کے دانے اس میں بھوننے کے لیے ڈالتی اور متواتر نیچے ایندھن جھونکتی جاتی۔ گاؤں کی لڑکیاں اور دیگر فرد گھر سے چنے، چاول اور زیادہ تر مکئی کے دانے بھوننے کے لیے اس کے پاس لاتے، اور وہ ان میں سے مٹھی بھر کر ایک طرف رکھ لیتی، جو اس کی مزدوری ہوتی، یعنی پہاڑا، جس کی بات پہلے ہو چکی ہے۔ جب بٹیارن مکئی یا چنے بھونتی تو ارد گرد کی فضا بٹی میں بنے جانے والے دانوں کی مہک سے معطر ہو جاتی۔ وقت بدلا تو بٹی اور بٹیارن اور دانے بنوانے والے سبھی ماضی کا حوالہ بن گئے۔ اب مکئی کے بنے دانوں کی جگہ اعلیٰ قسم کے پاپ کارن بازار میں دستیاب ہیں۔ ایک جدید تحقیق کے مطابق لوہے کی مشین میں بننے والے پاپ کارن کینسر کا سبب بن رہے ہیں، جبکہ بٹی میں بنے ہوئے مکئی کے دانے صحت کے لیے نفع بخش تھے۔ یہ تو ہوگی جی بٹی کی بات۔ چلتے چلتے آپ کو ایک بٹیارن کا قصہ بھی بتاتے جائیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ شہنشاہ شاہجہاں سید پور نامی کسی قصبے سے گزرا تو اس نے ایمن نامی بٹیارن کے بنے دانے کھائے۔ اس کو یہ مکئی کے بنے دانے اتنے پسند آئے کہ مہربان ہو کر بادشاہ نے بٹیارن سے کہا کہ مانگ کیا مانگتی ہے۔
آگ سے رزق کا سبب کرنے والی ایمن بولی، مہاراج میں نے جائیداد زمین کیا کرنی ہے، بس اس جگہ کا نام میرے نام کر دو۔ بادشاہ نے حکم دیا اور یوں گجرانوالہ کے قریب واقع سید پور ایمن آباد بن گیا، وہی ایمن آباد جہاں سکھوں کا متبرک مقام روڑی صاحب بھی ہے۔ لو جی، پہاڑا کی بات ہو گئی، بٹی والی کی بھی بات ہو گئی، اب بات کرتے ہیں چمبے دی ڈالی کی۔ چمبا یعنی چمبیلی، انگلش میں اس کو جیسمین کہا جاتا ہے۔ اس کے پتے چمکدار اور خوشبودار پھول 4-5-6 پنکھڑیوں کی شکل میں دھیمی دھیمی مہک لیے ہوتے ہیں۔ چمبیلی کے ان پھولوں کی خوشبو ڈپریشن یعنی ذہنی دباؤ کو کم کر کے ذہنی سکون کا باعث بنتی ہے اور دل و دماغ کو معطر کر کے تازگی کا احساس دلاتی ہے۔ شاعر لوگوں نے بھی چمبیلی یا چمبے کو اپنے گیتوں، نظموں، غزلوں میں محبوبہ کی تعریف کے لیے اس کو استعمال کیا ہے۔ جناب سلطان بہو کا بھی ہے الف اللہ چمبے دی بوٹی، غلام علی کا بھی مشہور فلمی گیت ہے نی چمبے دی یہ بند کلیے۔ اب جناب شیو کمار بٹالوی کی مذکورہ شاعری، گیت یا نظم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تینوں دیواں ہنجواں دا پاڑا، نی پیڑاں دا پراگا پوندے۔ پراگا کی بھی بات رہ گئی۔ پراگا، کسی کام کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جائے یا گروپ ہوں تو ہر گروپ ایک پراگا کہلائے گا۔ جیسے کوئی عورت کسی مشین میں کپڑے دھو رہی ہے تو اس نے ان کپڑوں کے 3 حصے کیے ہیں، جب وہ ایک حصہ دھو لے گی تو کہے گی کہ میں نے ایک پراگا دھو لیا ہے۔ یہاں بھی پراگا انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ سب لوگ جو اپنی مکئی کے دانے یا چاول یا کوئی اور چیز لے کے آئے ہیں وہ سب کا وہ پراگا ہو گیا، اور شاعر جو ہے اپنے دکھوں کو، اپنی تکلیفوں کو، اپنے درد کو ایک پوٹلی کی شکل میں لے آیا ہے مائی بٹی والی کے پاس بنوانے کے لیے۔ یہ سب تشبیہات اور استعارات ہیں، اور یہ میں واضح کر دوں کہ کسی زبان کا جو بھی کسی نے جو لکھا ہے اس کا حسن اسی زبان میں بیان ہوتا ہے، اور جو جاننے والے ہوتے ہیں وہ اس کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کرنا، تشریح کرنا کسی اور زبان میں وہ اس کی روح کے مطابق ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ جتنے بھی اچھے طریقے سے کوئی بات ترجمہ کریں، تشریح کریں، تو زیادہ سے زیادہ آپ کو 100 میں سے 5 یا 6 نمبر دیے جا سکتے ہیں، کیونکہ ہم شیو کمار بٹالوی کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور اردو دان طبقے کو بتا رہے ہیں کہ پنجابی بھی کتنی پیاری میٹھی زبان ہے، اور اس میں کیسے کیسے کلاسک لوگوں نے کام کیا ہے، اور اس کی جو لیجنڈز ہیں ان میں سے ایک کے متعلق تھوڑی سی بات کر رہے ہیں، بلکہ کوشش کر رہے ہیں اس کے فن کو سمجھنے کی۔ اس کے فن کا صحیح اندازہ جو ٹھیٹھ پنجابی یا اس دور کے لوگ ہیں انہیں کو ہو سکتا ہے۔ ہم آج کی پیداوار ہیں، آسان پنجابی سمجھنے والے ہماری میرا خیال ہے یہاں جو پنجاب ہے پاکستان کا، وہ آخری نسلوں میں سے ایک نسل ہے، کیونکہ اب آگے اردو میڈیم سب لوگ ہو گئے ہیں۔ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ اب اردو ہی بول رہے ہیں، اردو ہی سمجھ رہے ہیں، اور یہ افسوس کی بھی بات ہے کہ ہم اپنی ماں بولی اتنی پیاری، اتنی میٹھی زبان کو کھو رہے ہیں۔ لو جی، پھر شروع کرتے ہیں جی۔ تینوں دیواں ہنجواں دا پاڑا، نی پیڑاں دا پراگا پوندے، پٹھی والیے نی چمبے دیے ڈالیے، دکھاں دا پراگا پوندے۔ اس نظم میں شاعر بٹیارن سے مخاطب ہوتا ہے۔ پہلے تو اس کی خوشامد اور تعریف کر کے اس کو چمبے دی ڈالی کہتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ میں تیرے پاس اپنے غم، درد، دکھ اور تکلیفیں لے کر اکٹھی کر کے اس کا پراگا بنا کر لایا ہوں، تو ان کو بھون کر ختم کر دے۔ اس کے عوض تجھے ہنجواں دا پاڑا، یعنی میں اپنے آنسوؤں کی مزدوری دوں گا۔ ہو گیا کویلا مینوں، ٹل گئیاں چھاواں نے، بیلیاں تو مڑ آئیاں، مجھیاں تے گاواں نے، پایا چڑیاں نے چیخ چاڑا، نی پیڑاں دا پراگا پوندے۔ اس بند میں شام کا جو آخری پہر ہوتا ہے اور رات کا جب اندھیرا پھیلنے لگتا ہے اس وقت سے پہلے کی بڑی خوبصورت عکاسی کی گئی ہے۔ ہو گیا کویلا مینوں، کویلا یعنی دیر، مجھے دیر ہو گئی ہے۔ ٹل گئیاں چھاواں نے، چھاواں یعنی چھاؤں بھی ڈل گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ بیلیاں تو مڑ آئیاں، مجھیاں تے گاواں نے، بیلے یعنی جنگل یا چراگاہیں جہاں بھینسیں اور گائے چرنے جاتی ہیں، مڑ آئیاں واپس آ گئی ہیں، مجھیاں بھینسیں،
جب شام ہو جاتی ہے اور ہلکا اندھیرا پھیلنے لگتا ہے تو بھینسیں اور گائیں جو چرنے کے لیے بیلوں میں گئی ہوتی ہیں اپنے ٹھکانے میں واپس آ جاتی ہیں۔ اس منظر کی عکاسی اس شعر میں کی گئی ہے۔ پایا چڑیاں نے چیخ چاڑا یعنی شور شرابہ۔ آپ کو اکثر شام کے وقت کسی درخت کے نیچے بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ رات کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے پہلے شام کے آخری پہر درختوں پر چڑیوں اور پرندوں نے خوب شور شرابہ مچا رکھا ہے۔ اس کا اگلا بند ہے جی، چھیتی چھیتی کریں میں تے جانا بڑی دور نہیں، جتھے میرے ہانی آندا ٹر گیا پور نہیں، اس پنڈ دا سنی دا راہ ماڑا نی پیڑاں دا پراگا پندے۔ اس بند کی تشریح کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شیو کمار بٹالوی صاحب کی شاعری میں یا ان کی جو زندگی تھی جو ان کے دوست بیان کرتے ہیں، ان کو موت کی خواہش رہتی تھی۔ یہی بات ان کی شاعری میں بھی جا بجا نظر آتی ہے۔ اس بند میں بھی آپ ان کی اس خواہش کو مد نظر رکھیں۔ چھیتی چھیتی کریں میں تے جانا بڑی دور نہیں۔ بٹیارن کو کہہ رہا ہے شاعر کہ جلدی جلدی کرو، دیر نہ کرو، کیونکہ میری منزل بڑی دور ہے، میں نے جانا بڑی دور نہیں، جتھے میرے ہانی آندا ٹر گیا پور نہیں۔ ہانی ہم عمر، میرے دوست، میرے بیلی، میرے یار، جہاں وہ چلے گئے ہیں میں نے بھی وہیں جانا ہے۔ پور ویسے پنجابی میں گچھے کو کہتے ہیں، اور پور سے ہی وہ پورا بستی، جہاں کوئی بستی ہو۔ ہمارے سیالکوٹ میں رنگ پورہ، نیکا پورہ، میانا پورہ، جموں میں مشہور ہے RS پورہ۔ تو یہاں بھی وہ جہاں وہ میرے دوست موت کے بعد جہاں وہ بس رہے ہیں، جس پور میں جہاں وہ چلے گئے ہیں میں نے بھی وہیں جانا ہے، میری منزل بھی وہی گاؤں ہے۔ اس پنڈ دا سنی دا راہ ماڑا، اور میں نے سنا ہے کہ اس گاؤں کا راستہ اچھا نہیں ہے، برا ہے، خطرناک ہے۔ ماڑا مین برا، لیکن ماڑا کوئی خطرناک راستہ ہو یا خراب راستہ ہو تو اس معنی میں بھی بولا جاتا ہے، اور یہاں وہی استعمال ہوا ہے۔ اس پنڈ دا کہتے ہیں، سنی دا کہا جاتا ہے کہ اس گاؤں کا راستہ اچھا نہیں ہے جہاں موت کے بعد جانا پڑتا ہے، نی پیڑاں دا پراگا پندے۔ اس کا اگلا بند ہے جی، لپ کوے چنگ میری منو چھیتی ٹور نہیں، کچے کچے رکھنا نہیں، روڑ تھوڑے ہور نہیں، کراں منتاں مکا دے نہیں پواڑا نی پیڑاں دا پراگا پندے۔ مطلب یہ کہ اب میری باری لو، لپ یعنی مٹھی بھر، چنگ چننا، اب اپنی مٹھی میں میرے درد سمیٹو، انہیں بونو، منو چھیتی ٹور نہیں، چھیتی یعنی جلدی، ٹورنا فارغ کرنا، چلتا کرنا، یعنی کہ مجھے اب جلدی فارغ کرو، منو چھیتی ٹور نہیں۔ کچے کچے رکھنا نہیں، روڑ تھوڑے ہور نہیں، یعنی میرے زخموں کو کچے کچے نہ رکھو، کہیں پھر ہرے نہ ہو جائیں، ان کو مزید روڑ کرو، روڑ تھوڑے ہور نہیں، روڑ یعنی پتھر کرو، سرخ کر دو تاکہ یہ مکمل طور پر ختم ہو جائیں۔ کراں منتاں مکا دے نہیں پواڑا، کراں منتاں یعنی کہ میں منت سماجت کر رہا ہوں۔ پواڑا کہتے ہیں جنجال، مسائل جو ختم نہ ہوں یا مصائب جنہوں نے گھیرا ہو، یہ سب پواڑا کہلاتا ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کراں منتاں مکا دے نہیں پواڑا، یعنی میں منت سماجت کر رہا ہوں کہ تمہارے اس عمل سے میرا سارا پواڑا ختم ہو جائے گا، مجھے ان مصائب سے، ان مسائل سے نجات مل جائے گی، اس لیے جلدی جلدی یہ سب پواڑا مکا دو، ختم کر دو، تاکہ میں اپنی آخری منزل پر روانہ ہو جاؤں۔ اب جب باری آئی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جی؟ یہ اگلے بند میں اس طرح بیان ہو رہا ہے، میری واری پتیاں دی پنڈ سلی ہو گئی، مٹی دی کڑاہی تیری کانوں پیلی ہو گئی، تیرے سیک نو کی وجہ دگاڑا نی پیڑاں دا پراگا پندے۔ شاعر کہہ رہا جی کہ جب آخرکار میری باری آئی ہے تو تیرا ایندھن کیوں گیلا ہو گیا ہے۔ پتیاں دی پنڈ یعنی پتوں کی گٹھری پٹھی والی مائی نے جلتی ہوئی بٹی کے پاس خشک پتوں اور ٹہنیوں کا ڈھیر پاس رکھا ہوتا ہے، اور جب جب بٹی کی تپش کم ہوتی ہے تب تب ساتھ ساتھ خشک پتوں اور خشک ٹہنیوں کی شکل میں
تھوڑا تھوڑا ایندھن بھی بھٹی میں جھونکا جاتا ہے، لیکن جب شاعر کی باری آئی ہے تو یہ خشک پتے سلے یعنی نم زدہ نمی والے تھوڑے تھوڑے گیلے ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے بھٹی کی تپش کم ہو گئی ہے۔ مٹی دی کڑاہی تیری کانوں پیلی ہو گئی، یعنی ایندھن کی کمی سے جب تپش کم ہو گئی ہے تو اس وجہ سے مٹی کی کڑاہی جو پہلے سرخ دکھائی دے رہی تھی اب پیلی نظر آنے لگی ہے۔ تیرے سیکنو کی وجہ دگاڑا، دگاڑا یعنی دو نالی بندوق کا فائر۔ آپ نے اکثر پرانے شکاریوں کی تصاویر دیکھی ہوں گی جب وہ اپنے مردہ شکار چیتا یا شیر کی لاش کے پاس ہیٹ پہنے بڑے فخر سے دو نالی بندوق پکڑے دکھائی دیتے ہیں۔ دگاڑا بطور محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے جب کوئی کسی کو کسی کام سے بھیجے اور وہ مقررہ وقت سے زیادہ لگائے تو اکثر غصے سے کہتے ہیں کہ پتہ کرو اس کو دگاڑا تو نہیں لگ گیا، یعنی کوئی دو نالی بندوق کا فائر تو نہیں لگ گیا۔ بات صاف ہو گئی، تیرے سیکنو کی وجہ دگاڑا، سیک یعنی تپش، تیری بھٹی کی تپش کو کیا ہو گیا، کیوں کم ہو گیا، کیا اس کو دگاڑا یعنی دو نالی بندوق کا فائر لگ گیا ہے؟ جب بھٹی والی مائی نے شاعر کا پراگا بھون دیا ہے، اس کا کام ختم کر دیا ہے، تو آخری بند میں بڑے خوبصورت انداز میں شاعر نے آخری کیفیت اور آخری منظر ایسے بیان کیا ہے: سو گئیاں ہواواں رو رو کر ورلاپ نہیں، تاریاں نو چڑھ گیا مٹھا مٹھا تاپ نہیں، جنج ساواں دی دا رس گیا لاڑا، نی پیڑاں دا پراگا پندے۔ ورلاپ یعنی آہوزاری کرنا، بین کرنا، فریاد کرنا، ہائے ہائے کرنا، کرلانا۔ ہوائیں رو رو کر، بین کر کر کے تھک کر اب خاموش ہو گئی ہیں، سو گئی ہیں۔ تاروں کو بھی مٹھا مٹھا بخار ہو گیا، مٹھا مٹھا یعنی کہ ہلکا ہلکا بخار ہو گیا۔ تاپ پنجابی میں بخار چڑھنے کو کہتے ہیں۔ اندھیری رات ہو، کالی رات ہو یا آدھی رات تو آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی جائے تو تاروں کی روشنی عروج پر ہونے کی وجہ سے وہ پلاہٹ زدہ یعنی پیلے پیلے دکھائی دیتے ہیں۔ انسان کے ماتھے کی پلاہٹ بھی بخار چڑھنے کی علامت ہوتی ہے۔ شاعر نے تاروں کی اس پلاہٹ کو بخار سے تشبیہ دی ہے اور مٹھا مٹھا تاپ کہا ہے، یعنی کہ ان کو ہلکا ہلکا بخار چڑھ گیا۔ کیوں ہوائیں آہوزاری اور بین کر رہی تھیں اور تاروں کو بھی کیوں بخار چڑھ گیا ہے؟ اس لیے کہ جنج ساواں دی دا رس گیا لاڑا۔ بعض شعر ایسے ہوتے ہیں وہ صرف محسوس کیے جا سکتے ہیں، یہ بھی ایسا ہی ایک مصرع ہے جس کا مفہوم صرف محسوس ہی کیا جا سکتا ہے، اور محسوس کرنے اور بیان کرنے میں بہت فرق اور فاصلہ ہے۔ جنج پنجابی میں بارات کو کہتے ہیں، اسی طرح لاڑا دولہا کہلاتا ہے۔ سانسوں کے آنے جانے کو بارات کہا گیا ہے، اور اس کا جو دولہا تھا وہ رس گیا ہے یعنی روٹھ گیا ہے۔ یہ جواں موت کی طرف اشارہ ہے۔ جو بوڑھا 70-80 سال کی عمر میں دمے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے مر جائے تو اسے دولہا نہیں کہیں گے۔ شاعر نے جواں موت کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں دولہے سے تشبیہ دی ہے۔ اس آخری بند کی بھی کچھ سمجھ آ گئی کہ جواں موت دیکھ کر ہوائیں ورلاپ کر رہی تھیں اور تاروں کو بھی اسی دکھ میں بخار چڑھ گیا۔ پیڑاں دا پراگا کو گیت کی شکل میں بہت سے گلوکاروں طفیل نیازی، مہندر کپور، ہنس راج ہنس، وجے بٹالوی، پرویز مہدی، آسا سنگھ مستانہ اور بہت سے دیگر گلوکاروں نے اپنے اپنے انداز میں بہت اچھا گایا ہے۔ یوٹیوب پر آپ سرچ کر کے ان کو سن سکتے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر یہ گیت مہندر کپور اور آستن رتن راج کا گایا گیت پسند ہے، خصوصاً رتن راج نے بہت ہی اچھا گایا ہے۔ یہ تقریباً 40 سال پرانا گیت 1984 میں یہ انہوں نے گایا تھا۔ یوٹیوب پر موجود ہے، میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے رہا ہوں اور سفارش کر رہا ہوں کہ آپ اس کو ضرور سنیں۔ شیو کمار بٹالوی نے صرف 37 سال عمر پائی اور اس چھوٹی سی عمر میں پنجابی ادب کو بیش بہا سرمایہ دے گئے۔ ان کی لکھی کتابوں کی تعداد 10 کے قریب ہے اور ان کی شاہکار نظموں کی بھی بڑی لمبی لسٹ ہے، اس لیے سب پر بات کرنے کے لیے تو مہینوں چاہیے۔
ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں ان کی صرف 3-4 نظموں کی بات کروں گا، لیکن چونکہ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے اس لیے شیو کے فن اور نظموں کی مزید باتیں اگلی ویڈیو میں۔ لیکن ایک بات، شیو برہا کے ساتھ اپنی رومانی نظموں اور زندگی کے لیے بھی مشہور ہیں۔ ان کو نیچر کو بھی بڑا انہوں نے خوبصورت بیان کیا ہے، درختوں کی باتیں کی ہیں، پھولوں کی باتیں کی ہیں۔ اس وجہ سے بھی اور رومانی زندگی کی وجہ سے بھی ان کو پنجابی کا جان کیٹس بھی کہا جاتا ہے۔ امرتا پریتم نے ان کو برہا دا سلطان کہا تھا اور وہ اس نام سے بھی مشہور ہیں۔ شیو کے بارے میں ایک کہانی مشہور ہے کہ ان کو ایک لڑکی سے پیار ہو گیا، لڑکی نے ان سے بے وفائی کی اور شیو کو چھوڑ کر ان کی زندگی سے نکل کر بیرون ملک چلی گئی اور پھر واپس وطن نہ آئی۔ اس پر شیو نے ایک سدا بہار گیت لکھا۔ تشبیہات، استعارات، رمز اور کنایوں سے کام لے کر بڑا ہی خوبصورت گیت ہے یہ۔ مائے نی مائے میں ایک شکرا یار بنایا، او دے سر تے کلگی تے او دے پیری چانجر، او چوک چگیندا آیا، ایک او دے روپ دی تپ تے کھیری تے دوجا مہکاں دا ترکھایا، تیجا او دا رنگ گلابی، او کسے گوری ماں دا جایا، عشقے دا ایک پلنگ نواری تے اساں چاننیاں دے وچ ڈایا، تن دی چادر ہو گئی میلی، اس پیر جا پلنگی پایا، دکھ میرے نینا دے کوئے تے وچ ہڑ ہنجواں دا آیا، ساری رات گئی وچ سوچاں اس ایک ہی ظلم کمایا، چوڑی کٹاں تے وہ کھاندا نہیں وے اساں دل دا ماس کھوایا، ایک اڈاری ایسی ماری او مڑ وطنی نہ آیا، مائے نے میں ایک شکرا یار بنایا۔ اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں اس نظم یا اس گیت کی بات کریں گے۔ یہ لڑکی کون تھی؟ کیا اس کہانی میں کوئی حقیقت ہے یا پھر کوئی افسانہ ہے؟ اس کا تجزیہ کریں گے اور اس کو بھی کھوجنے کی کوشش کریں گے کہ حقیقت کتنی ہے اور افسانہ کتنا۔ میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو کا یہ دوسرا پارٹ ہفتہ 10 دن تک اپلوڈ کر دوں۔ جانے سے پہلے ایک اور ضروری بات کہ اگر اس ویڈیو میں زبان کی، تلفظ کی، تشریح کی یا کوئی واقعاتی غلطی نظر آئے تو مہربانی ہوگی کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کریں۔ غلطی تو نہیں، البتہ ایک بات ضرور کہنے کی ہے کہ مٹی دا باوا گیت کے متعلق کچھ حلقوں کا کہنا ہے کہ یہ گیت شیو کا نہیں بلکہ لوک گیت کی شکل میں ایسے ہی آ رہا ہے اور اس کی شیو نے نوک پلک سواری ہے، اور ایک حلقے کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ہرپال ٹیوانا کا ہے۔ ہرپال ٹیوانا جو کہ فلم دیوا بلے ساری رات جس میں یہ لوری شامل کی گئی تھی، ایک اور مشہور فلم تھی لونگ دا لشکارا، اس کے ڈائریکٹر تھے، بہت بڑے تھیٹر کے وہ مانے ہوئے ڈائریکٹر تھے۔ چونکہ زیادہ تر گلوکاروں نے اسے شیو کمار بٹالوی کے حوالے سے گایا ہے، خصوصاً استاد شجاعت خان صاحب نے، اور چونکہ یہ لوری بہت ہی دل چھو لینے والی ہے اس لیے اس کے بغیر بات نہیں بنتی تھی۔ چونکہ میرے ذہن میں یہ چھوٹی سی بات خالش کی طرح موجود تھی اس لیے ذکر کیا۔ دوسرا، جس کا کریڈٹ ہو اس کو ضرور ملنا چاہیے۔ اگر کوئی دوست اس سلسلے میں مدد کرے، بات کرنا چاہے تو حوالہ یعنی ریفرنس کے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور ہماری معلومات میں اضافہ کریں۔ شکریہ۔ سید وجیہ الحسن بہاری کو اجازت دیجیے۔ خوش رہیں، سلامت رہیں۔ ملتے ہیں اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں۔ اللہ حافظ۔